السلام علیکم ناظرین۔ عید خوشی کے رنگوں میں سب سے منفرد اور یکتا رنگ ہے، مگر اس رنگ میں بھنگ ایک خاتون کی تصویر انٹرنیٹ پر وائرل ہونے سے پڑ گیا تھا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس سے کئی کہانیاں جنم لیتی ہیں۔ سوشل میڈیا نے جس طرح سے اخلاقیات اور انسانی روایات کو پیش ڈال دیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج سے دو دہائیاں پیچھے چلے جائیں تو اخلاقیات، روایات اور احساسات میں گندے خالص رشتے ملتے تھے۔ رابطے کم مگر مضبوط تھے۔ نیکی بھی یوں کی جاتی تھی جیسے چوری چھپے گناہ کیا جاتا ہے کہ کس کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ عزت نفس، بھرم اور خود داری سلامت رہتی تھی، یہاں تک کہ کسی کے مر جانے کی خبر بھی کئی دنوں بعد پہنچ پاتی تھی۔ پھر سائنس نے ترقی کی اور اخلاقی قدروں کو جیسے موت ہی پڑ گئی۔ پردے اور چار دیواریاں ختم ہوتی چلی گئی۔ عزت نفس کا قتل عام ہونے لگا۔ لوگ کسی بھکاری کو 10 روپے دے کر بھی یہی سوچتے کہ کاش یہ خبر بھی سوشل میڈیا پر بم کی طرح پھٹے اور بارود کی طرح پھیلتی چلی جائے۔ یہ بھی ایک ایسی بات تھی جو ہم کی طرح بلاسٹ ہو کر بارود کی طرح پھیلتی چلی گئی تھی۔ یہ مام سیاہ کی چوتھی تھی، شبیں تھی، نماز تراویح کے بعد لوگ اپنے بستروں میں گھسے اگلے روز کے منتظر تھے۔ بالآخر وہ رات بھی تمام ہونے کی نوید لے کر آ گئی۔ اٹھو جاگو، اللہ کی رحمتوں کا میلہ لوٹ لو۔ یہ شرف الدین کی آواز تھی جو گاؤں بھر کی گلیوں میں منادی کر کے سب کو سحری کے لیے جگاتا اور خود عین سحری کے وقت سو جاتا تھا۔ وہ خود روزے نہیں رکھتا تھا، نہ ہی مسجد میں اس کے بچے نظر آتے تھے۔ شرفو، تم سب کو روز کے لیے جگاتے ہو مگر خود نہیں رکھتے۔ ایک دن ایک شخص نے اس سے استفسار کر ہی لیا، جناب آپ کے صرف 29 یا 30 روزے ہوتے ہیں اور ہمارے روزے تو سال بھر ہی چلتے رہتے ہیں۔ اس نے عاجزی سے کہا، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ یہی تو بات ہے جناب۔ وہ بولا، جب ہمارے پاس کھانے کو ہی نہیں ہوتا تو ہم روزہ کیا رکھیں گے؟ میں نماز عشاء سے نماز تراویح کے اختتام تک مسجد کے باہر پہرا دیتا ہوں، پھر جا کر بستر پر لیٹ جاتا ہوں۔ سوتے جاگتے میں 2 بج جاتے ہیں، پھر میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے نکل پڑتا ہوں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو شرفو، اس نے کہا، مگر یہ تو نیکی کا کام ہے، روزہ رکھنا اور روزے کے لیے لوگوں کو جگانا تو عظیم عبادت ہے۔ جی جناب، اور میں ان 2 عظیم عبادتوں میں سے صرف ایک کا ہی محتمل ہو سکتا ہوں۔ اس نے کہا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ میں خود روزہ نہیں رکھتا، بلا شبہ یہ گناہ ہے، مگر دوسروں کو جگاتا ہوں، یہ کار ثواب ہے۔ چنانچہ میں ایک نیکی اور ایک گناہ سے پلڑا برابر کر لیتا ہوں۔ استغفر اللہ، تم کون ہوتے ہو یہ طے کرنے اور نیکی گناہ کی جمع تفریق سے پلڑا برابر کرنے والے؟ نیکی کی ترغیب دینے والے صاحب بری طرح برہم ہوئے اور توبہ توبہ کا ورد کرتے ہوئے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ تھا شرف الدین، غربت و افلاس کی چکی کے 2 پٹوں کے بیچ میں پستا ہوا ایک مجبور اور غریب مزدور۔ دن بھر محنت مزدوری کرتا اور رات کو سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے میں لگ جاتا، مگر اس بار محنت مزدوری بھی ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ کورونا وائرس خود تو رخصت ہو گیا تھا، مگر اپنے پیچھے بے روزگاری کا افریاد چھوڑ گیا تھا۔
اس رات بھی وہ اپنی جھلنگ کا سی چارپائی پر پڑا سوچوں کی یلغار سے نہ برت آزماتا تھا۔ اس کے دونوں بیٹے ماں کے پہلو میں خواب خاموش کے مزے لے رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دیا۔ یہی تو دن ہوتے ہیں بے فکری کے، کھیلنے کے، کودنے کے اور کھانے پینے کے۔ وہ سوچنے لگا، اسی طرح نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ دونوں بچے جن کی عمریں بالترتیب 8 اور 10 سال تھی، یوں سوئے ہوئے تھے جیسے منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہوں، مگر ظاہری بات ہے کہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ سونے کا چمچ تو نہیں، آج وہ چاولوں کے 2 کھا کر سو گئے تھے۔ اسی لمحے شرفو کا کھانسی کا دورہ پڑا اور وہ اپنی چارپائی پر دھیرا ہو گیا۔ یہ سلسلہ کئی لمحوں تک جاری رہا۔ کچھ دیر میں طبیعت بحال ہوئی اور اس کی نظریں چھت کی جانب کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز ہو گئیں۔ تم جاگ گئے ہو شرف الدین؟ وہاں اس کی بیوی کی آواز آئی اور وہ خیالات کی فوجوں سمیت پسپا ہو گیا۔ سویا ہی کب تھا میں؟ وہ کھانستے ہوئے بولا۔ عید میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ وہ مستفسر ہوئی۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نہیں، بچے پوچھ رہے تھے۔ اس نے آہستگی سے کہا کہ مبادا کوئی سن نہ لے۔ آج کے بعد 17 دن باقی ہیں، اس نے بتایا۔ بچوں کے کپڑوں کا کیا کریں گے؟ وہ بولی، جوتے تو پرانے ہی چل جائیں گے، تو کپڑے بھی پرانے ہی چلا لینا۔ اس نے حسرت ناک سرگوشی کی۔ کب تک چلاؤں یہ کپڑے؟ وہ بڑبڑائی۔ اسما، تم دیکھ تو رہی ہو میں بیماری اور دن بہ دن گرتی صحت کی وجہ سے کام پر نہیں جا پاتا۔ سچ پوچھو تو اب مشقت والا کام نہیں ہوتا۔ کاش میری پرانی ملازمت بحال ہو جائے، وہاں تو لکھنے پڑھنے کا ہی کام ہے۔ وہ بولا، ٹھیکیدار سے پچھلی مزدوری لینے گیا تھا، اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ کیوں؟ اسما اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فون پر کہہ رہا تھا کہ حالات خراب ہیں، پیمنٹس رکی ہوئی ہیں، صبر کرو۔ تو اسے کہنا تھا نا کہ… اسما وہ سنجیدگی سے بولا، اس کا کیا ہے؟ اس نے تو کافی کچھ جوڑ جمع کر رکھا ہے، مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ وہ پھر سے بولی، مالک مکان بھی دھمکی دے گیا ہے، ٹھیکیدار سے کہنا تاکہ مزدور کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیتے ہیں۔ تم پڑھی لکھی باتیں کرتی ہو، مگر اب ایسی باتوں پر کوئی کان نہیں دھرتا۔ یہاں پر پسینہ تو کیا، خون خشک ہو جاتا ہے اور اجرت نہیں ملتی۔ اسے دوبارہ کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ کہ تو تم ٹھیک ہو ہی رہے ہو؟ اس نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں پانی دیتی ہوں، تم دوا تو لو گے نہیں؟ وہ چارپائی سے اترتے ہوئے بولی، دوا کہاں سے آئے گی اسما؟ گھر چل جائے، یہی بڑی بات ہے۔ وہ پھر کھانسنے لگا تھا۔ یہ لو پانی پیو، شاید آرام آ جائے۔ وہ اس کی طرف گلاس بڑھائے ہوئے بولی، تھوڑی سی چینی دے دو، مجھے اس سے آرام آ جاتا ہے۔ اس نے گلاس پکڑتے ہوئے کہا، چینی سے آرام تو آ جائے گا، مگر شوگر تیز ہو جائے گی۔ ویسے بھی چینی ختم ہو گئی ہے۔ وہ اس کی چارپائی پر بیٹھے ہوئے بولی، اچھا کیا کہہ رہا تھا مالک مکان؟ وہی جو ہر بار کہتا ہے۔ وہ خفگی سے بولی، بڑا ہی کوئی واہیات آدمی ہے۔ تم سے کتنی بار کہا ہے دروازہ نہ کھولا کرو، اندر سے ہی پوچھ لیا کرو۔ ہاں، جیسے تم تو اسے جانتے ہی نہیں۔ وہ اس کی ٹانگیں دبانے لگی۔ میں جانتا ہوں اسما، وہ افسردگی سے بولا۔ اس کی
نظر خراب اور نیت میں فتور ہے۔ چھوڑو، تم بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے؟ وہ بات بدلتے ہوئے بولی، کہہ رہا تھا کہ عید سے 3 دن پہلے کرایہ دے دینا ورنہ مکان خالی کر دینا۔ شرفو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیوں دبا رہی ہو میری ٹانگیں؟ تم بھی تو تھک جاتی ہو۔ تم ساری رات لوگوں کو جگاتے ہو، دن بھر مزدوری کرتے ہو، میں کیا کرتی ہوں؟ وہ دوبارہ اس کی ٹانگیں دبانے لگی۔ وقاص نے آج مجھ سے بات نہیں کی۔ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کا نام لیا۔ کہہ رہا تھا بابا سے ناراض ہوں۔ وہ بتانے لگی، اس کے دوستوں نے عید کے کپڑے لے لیے ہیں نا اس لیے، اور شہباز وہ کچھ نہیں کہتا مگر اس کی آنکھیں بہت بولتی ہیں۔ وہ بڑے بیٹے سے متعلق بتانے لگی، اچھا چلو، اللہ کوئی راستہ نکال لے گا۔ وہ کروٹ بدلتے ہوئے بولا، جاؤ تم بھی اب سو جاؤ، وہ میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے جگتے ہوئے کہا، ہاں بولو، سن رہا ہوں۔ وہ کروٹ بدلے بغیر بولا، وہ میں سوچ رہی تھی کہ حاجی صاحب کے گھر کا کام کرنے چلی جایا کروں۔ اسما نے کہا، اور وہ یوں تڑپ کر اٹھا جیسے کسی زہریلے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ کیا کہہ رہی ہو اسما؟ وہ بے یقینی سے بولا، تم جانتی بھی ہو تم نے کیا بات کی ہے؟ میں جانتی ہوں مگر بس اب چپ ہو جاؤ، گھر سے باہر قدم رکھنے کا سوچنا بھی مت۔ وہ برہمی سے بولا، لوگ کے کام سے زیادہ کام کرنے والیوں کو گھورتے ہیں۔ شرف الدین، انسان خود ٹھیک ہو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ویسے بھی عید تک ہی کوئی تو بات ہے۔ اسما، یہ سب کتابیں باتیں ہیں، جو ٹھیک ہوتا ہے اسے ہی سب غلط کہتے ہیں۔ وہ تلخی سے بولا، اوپر سے مہنگائی افریات کی طرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، اسی لیے تو کہہ رہی ہو کہ عید تک حاجی صاحب میں اچھی طرح جانتا ہوں اسے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، مجھے بھی کہہ رہا تھا مگر میں جانتا ہوں وہ کیوں کہتا ہے، تم بہتر سمجھتے ہو۔ شرفو، میں نے تو سوچا تھا کہ چلو کچھ آسرا ہو جائے گا۔ وہ اس کی چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہنے لگا، چلو اللہ مالک ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا مگر وہ اس سے خفا بھی نہیں تھا۔ اسے گہری سوچوں نے گھیر لیا تھا۔ اسما سے اس کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ اسے وہ دن یاد آنے لگے جب وہ اس سے پہلی بار ملا تھا۔ اسما سے اس کی ملاقات رملا کی شادی پر ہوئی تھی۔ رملا اسما کی کزن تھی اور شرف الدین ان دونوں کے دور پار کے رشتے دار کا اکلوتا بیٹا تھا۔ کسی بھی شادی پر عمومی طور پر کئی شادیوں کے راستے کھل جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لڑکیاں لڑکے بھی ساتھ آئے ہوتے ہیں، تعارف اور تجدید مراسم بھی ہو جاتی ہیں، نئے تعلقات استوار اور پرانے رشتے بحال ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ اسما اور شرف الدین کی پہلی ملاقات تھی۔ وہ ایک دراز